بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، کسٹم کے حوالے سے بھی ایک بڑا گھوٹالا سامنے آیا ہے اور حکومت نے اس پہ بڑا ایکشن بھی لیا ہے. اللہ کرے جو ایکشن لیا ہے وہ ایکشن پورا ہو جائے، چونکہ ایکشن تو حکومت لیتی ہے لیکن بعد میں معاملہ ٹھنڈا پڑ جاتا ہے. میں آپ کو تھوڑا سا یاد کروا دوں کہ فیلڈ مارشل جناب عاصم منیع صاحب کے حکم پہ وزیر اعظم نے وزیر اعظم معائنہ کمیشن کے بریگیڈیئر مظفر رانجھا صاحب سے کہا تھا کہ جو کسٹم کے اہلکار اور سمگلر آپس میں جن کا گٹھ جوڑا ان کی تحقیقات کی جائیں. پھر تحقیقات تو ہوئیں، چند تبادلے ہوئے، نہ سمگلروں کا پتہ لگا ان کا کیا بنا ہے، نہ ان کسٹم کے افسران کا پتہ لگا کہ ان کی کوئی تنزلی ہوئی ہے. لیکن اس کے فوراً بعد خبر آئی کہ من پسند جو کسٹم کے افسران ہیں ان کو بڑے بڑے جو ہے انعامی رقوم ریوارڈ میں دے دیے گئے. اب یہ معاملہ ایک نیا کھل گیا ہے کہ کسٹم کا جو ڈیجیٹل سسٹم تھا اس میں گھس کے سمگلروں نے، ظاہر ہے سہولت کار موجود تھے تو سسٹم میں گھسا گیا ہے نا، تو اس سسٹم میں گھس کے بڑے پیمانے پہ گاڑیاں جو ہیں وہ انہوں نے رجسٹرڈ کروا لیں. جعلی نیلامی ہوئی، پھر رجسٹرڈ کروا لیں. اور پھر اس کے آگے چل کے ناظرین معاملہ یہ بھی ہوا کہ اب کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ جو طاقتور لوگ ہیں، جو بااثر لوگ ہیں، ان کو تو بچا لیا جائے اور جتنے کمزور ہیں ان کو جلد از جلد ان سے گاڑیاں ریکور کر لی جائیں اور پھر ایک بڑی پریس کانفرنس کے ذریعے بتا دیا جائے کہ ہم نے جناب یہ بڑا تیر مار لیا ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے، ایک بڑی طاقتور کمیٹی بنی ہے اور اللہ کرے کہ یہ طاقتور کمیٹی جو ہے کسی طاقتور کے سامنے نہ جھکے، بالکل اپنا راستہ اس طرح بنائے جس طرح قانون کو اپنا راستہ بنانا چاہیے. اور یہ کوئٹہ سے شروع ہو جائے. میں کوئٹہ سے کیوں کہتا ہوں کہ کوئٹہ ہب ہے نان کسٹم پیڈ گاڑیوں کا، وہاں سے یہ وارداتیں شروع ہوئی ہیں، پھر کراچی کی طرف سے ہوتی ہوئی پشاور سے پھر لاہور یہ پہنچی ہیں، راول پنڈی، اسلام آباد میں اس میں بڑے بڑے شو روم ملوث ہیں. تو میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب ایس ایچ بنگش صاحب نے بھی اس پہ ریسرچ کی ہے کہ جو 341 گاڑیاں سامنے آئیں ایک لیٹر کے مطابق، ویسے تو 1909 گاڑیوں کا ڈیٹا جو ہے چیک کیا گیا اور 341 گاڑیاں جو ہیں وہ وی بک میں شامل کر لی گئیں. اب وی بک کیا ہوتا ہے یہ میرے بھائی بتائیں گے، اور اس کے علاوہ اور کس طریقے سے قومی خزانے کو نقصان پہنچایا گیا اور یہ گاڑیاں ہیں کن کے پاس، اور اب حکومت کیا ایکشن لے گی یا لے بھی سکتی ہے یا نہیں. ایس ایچ بنگش صاحب سے معلوم کرتے ہیں. السلام علیکم ایس ایچ بنگش صاحب. جی وعلیکم السلام مانگر صاحب. بنگش صاحب آپ چھٹی پہ تھے، یہ میں سلسلہ میں نے چلائے رکھا یہ نان کسٹم پیڈ گاڑیوں کے حوالے سے. اس میں 2 افسران جو ہیں وہ ایک نعیم صاحب ہیں، وہ ڈی سی ہیں، ڈپٹی کلیکٹر ہیں، اور ایک محترمہ ہیں وہ اسسٹنٹ کلیکٹر ہیں مریم جمیلہ صاحبہ. ان کو معطل کیا گیا. میں کہتا ہوں کہ وہ بہت کم ہے. معطلی کا مطلب ہے گھر بیٹھے تنخواہیں آپ کو ملتی رہیں گی. یہ جب آپ کوئٹہ سے ہوتے ہوئے، کراچی سے ہوتے ہوئے پشاور براستہ لاہور پہنچیں گے، پھر پنڈی اسلام آباد آئیں گے تو بے شمار چہرے بے نقاب ہوں گے. اب میں یہ بھی نہیں کہتا کہ حکومت صحیح ایکشن نہیں لے رہی، کیونکہ ڈی جی ایف آئی اے نے جو کمیٹی 4 رکنی بنائی ہے وہ کمیٹی تو بڑی زبردست ہے، لیکن ہمیں رزلٹ چاہیے. وہ رزلٹ نہیں چاہیے جو وزیر اعظم معائنہ کمیشن نے رزلٹ دیا ہے، کیونکہ انہوں نے آدھا تتر آدھا بٹیر کر دیا. 37 لوگوں کا انہوں نے ڈیٹا چیک کیا ہے، اس میں سے 28 کا انہوں نے شو کر دیا، باقی کمبل کے نیچے. اب یہ کمیٹی جو ہے یہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو 4 رکنی کمیٹی ہے جو ڈی جی ایف آئی اے جناب راجہ رفت مختار صاحب نے بنائی ہے، کہ اپنے مینڈیٹ کے مطابق اپنا راستہ بنا پائے گی؟ بہت شکریہ مانگر صاحب. یہ جو آج جس طرح آپ نے کہا کہ آپ کور کرتے رہے، عوام کو بتاتے رہے ہیں، آپ نے بہت بخوبی آگاہ کیا ہے. میں نے جس زاویے سے اس پہ تحقیق کی ہے نا، اور میں نے اپنے ذہن لڑایا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کو اگر یاد ہو تو پرائم منسٹر صاحب، اس پہ بھی ہمارے پروگرامز ہیں، پرائم منسٹر صاحب نے بڑے خوشی سے، پتہ چل رہا تھا وہ بہت خوش ہے اس بات میں، انہوں نے فیس لیس سسٹم کا افتتاح کیا تھا. ہاں اس کا تو آپ نے، اور میں نے پوسٹ مارٹم بھی کیا تھا. ہاں جی. میں نے اس کو جب دیکھا ہے نا، اس کو کھولا ہے تو اس کا ایک لنک اس کے ساتھ جڑتا ہے. یہ اسی بڑی نہر میں جاتی ہے. یہ اس کی ایک چھوٹی سی نہر اس بڑے دریا میں جا کے گرتی ہے. اچھا ہاں وہ کس طرح، ہاں وہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں. دیکھیں فیس لیس سسٹم کیا تھا، جیسے نام سے ہی ظاہر ہے کہ فیس لیس یعنی آپ بجائے اس کے کہ جس طرح کسٹم کا مینول سسٹم تھا کہ 10 بندوں سے کلیئرنس کروائیں، سائن کروائیں، یہ کریں وہ کریں، آپ کا ان کے ساتھ جو ہے نا ڈائریکٹ انٹریکٹ ہو. اس سے اچھا ہے کہ آپ ایک فیس لیس سسٹم میں ہی اپنا سارا ڈیجیٹلائز ہو گیا ہے، اپنی کلیئرنس کروائیں، ٹھیک ہے، اور ٹیکس پے کریں اور جائیں. لیکن کسٹم کے ہی افسران نے فیس لیس سسٹم کو کیسے ناکام کیا، صرف 1 سال کی رپورٹ میں. یعنی اس فیس لیس سسٹم کے تحت جو ہماری کلیئرنس تھی، ٹھیک ہے، وہ کم ٹائم میں ہونی چاہیے تھی، لیکن مینول سے چند گھنٹے ایکسٹرا میں ہوئی. ٹیکس
زیادہ آنا چاہیے تھا لیکن مینول طریقے سے کم آیا. جو پینڈنگ کیس تھے وہ مینول طریقے سے 100% کم ہونے چاہیے تھے لیکن اس میں پینڈنگ کیسز جو ہے نا وہ ایکسٹینڈ ہوئے, یعنی ان کی بھی تعداد بڑھی. جو کلیئرنس ہے ٹھیک ہے وہ کھاتے میں پڑ گئی, یعنی برڈن زیادہ ہوا فیس لیس سسٹم سے. اب وہ ہم نے اس کا پوسٹ مارٹم کیا تھا, عوام دیکھ سکتے ہیں, ہمارا پروگرام پاسبل ہوا تو ہم لنک بھی لگا دیں گے اس پروگرام کا, کہ اس فیس لیس سسٹم کو ناکام ہونے کے بعد نقصان کس کا ہوا؟ کسٹم کا اور قومی خزانے کا. اب یہ جو معاملہ سامنے آیا ہے نا, یہ جو معاملہ ہے اس کے ساتھ کڑی ایسی ونتی ہے کیونکہ یہ ہمارے اتنے ماہر ہیں کرپشن میں, ہمارے جو افسران ہیں, کہ انہوں نے وی بک میں جو ہے نا شامل کر لی فیک ڈاکومنٹس. سینئر اینکر ہیں یوٹیوب کا, بڑے شہرت ہے ان کی سوشل میڈیا پہ, عمران ریاض صاحب. جی عمران ریاض صاحب, مجھے پہلی دفعہ میں نے اپنے پچھلے وی لاگ میں بھی کہا, مجھے حیرت ہوئی ہے کہ انہوں نے کہا کہ جو CSP افسران ہیں ان کی تو تنخواہ اچھی ہوتی ہے, وہ کرپشن کر ہی نہیں سکتے. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اگر مثلا کوئی CSP پولیس افسر ہے, اگر وہ تھانہ نہیں بیچے گا یا SHO کو فٹیک نہیں ڈالے گا, کرپشن نہیں ہوگی. یہاں تو پورا تھانہ بیچتا ہے بھائی جان. عمران ریاض صاحب نے شاید UK کے کسٹم آفیسرز کے بارے میں یار UK تو ابھی گئے ہیں یار, پہلے اسی سسٹم سے پاکستان کے بارے میں اگر وہ کہہ رہے ہیں نا کہ پاکستان کے CSP افسر کرپشن نہیں کرتے ہیں تو جتنی انہیں کہیں یا وہ سن رہے ہوں گے کسی طریقے سے ان کے پیغام پہنچے کہ مجھ جیسے ادنا سے ایک بندے کو یہ سمجھا دیں کہ وی بک میں جعلی ڈاکومنٹس کی انٹری کروا کے 341 گاڑیاں کیسے فروخت کی گئی. اچھا ابھی 341 تو ڈیٹیکٹ ہوئی ہیں, ابھی تو آگے چلے گا, اب تو معاملہ بڑھے گا اگر بڑھنے دیا گیا تو. اچھا مانگر صاحب, میں یہ بتا رہا تھا کہ چونکہ وہ فیس لیس سسٹم ناکام ہوا نا, تو یہ جو وی بک ہے نا اس کا مطلب ہے ویب بیسڈ ون کسٹم, یعنی اس میں بھی آپ پیپر لیس سسٹم ہے. allow traders, brokers and custom officer to complete the custom declaration payment and clearance online. یعنی آپ آن لائن اپنی کلیئرنس کریں, اور وہ جو لمبی قطاریں تھی اور وہ جو مینول سسٹم تھا, آپ نے فارم فل کرنا تھا, کسٹم کے آپ کو پتہ ہے نا کتنے پلندے ہوتے ہیں, وہ نہیں کرنے, بس آن لائن آپ نے کرنا ہے اور آپ کے جو ہے نا ریکارڈ. اس میں تو یہ واردات تھی نا کہ جی آپ نے نیلامی کی جعلی بکس تیار کرنی ہے اس سسٹم میں جا کے. دیکھیں گاڑی آئی ہے ادھر سے 2 کروڑ کی 2.5 کروڑ کی, جس کی اصل مالیت ہے 9-10 کروڑ روپے. آپ اس سسٹم میں چلے گئے تو سسٹم نے آپ کو 3 کروڑ کی دے دی جی. تو اب سسٹم نے آپ کو کاغذ بھی دے دیے, آپ وہ گاڑی وہاں سے لے کے کوئٹہ سے کراچی سے لے کے اسلام آباد آ کے آپ نے رجسٹر کروا لی. 341 گاڑیاں کہاں پاکستان. آپ کو پتہ ہے سال پہلے میں نے یہاں پہ ایک اسٹوری کی تھی اسلام آباد کے کسٹم ایکسائز آفس کے حوالے سے, کہ یہاں یہ دھندا عروج پہ ہے. میرا تو خیال ہے کہ وہیں سے یہ انکوائری شروع ہوئی ہے کہ یار یہ گاڑی کس طرح ہو رہی ہیں. نہیں آخر کہیں تو آواز ہماری پہنچی ہے نا. مانگر صاحب آپ کی بات بالکل بجائے, میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو وی بک ہے نا, اگر آپ اس کو استعمال کا دیکھیں نا, دیکھیں ایک سافٹ ویئر یوز کرنا نا اور اس سافٹ ویئر میں کرپشن کرنا, یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے. آپ انسان کے ساتھ 2 نمبری کر سکتے ہیں لیکن آپ سافٹ ویئر کے ساتھ 2 نمبری نہیں کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتے؟ میں بتاتا ہوں کیوں. کیونکہ اس میں ایک چیز فکس ہے, جب آپ اس کے ساتھ 2 نمبری کریں گے نا تو آپ کو بہت زیادہ ایکسپرٹ ہونا چاہیے کرپشن میں. میں موقف یہ ہے کہ 2 نمبری یہ نہیں کہ ہوئی نہیں ہے وی بک میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ کام, چونکہ یہ 4 رکنی تحقیقاتی ٹیم وہ بندے تلاش کر رہی ہے نا کہ جنہوں نے یہ کام کیا ہے, میں صرف یہ میرا موقف ہے, میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ کام کسی چھوٹے لیول کے افسر کا نہیں ہے. یہ وی بک کو ڈاچ کرنا نا یہ ہائی لیول کے بندے کا کام ہے, یہ بڑے افسر کا کام ہے, اور کسی بڑے دماغ کا کام ہے. میرا یہ موقف ہے کہ کوئی آئی ٹی ماہر ساتھ بٹھایا ہوگا یہ چیز. اور مجھے اتنی خوشی ہوئی مانگر صاحب جب میں نے یہ نام دیکھا نا, لیفٹیننٹ کرنل سعد صاحب کا. آپ کو پتہ ہے یہ ملٹری انٹیلیجنس میں نا یہ سارے وہ چیک کرتے ہیں آن لائن بریچنگ, کہ ہمارے سسٹم میں کیا کوئی اٹیک تو نہیں ہو رہا, یا جو ملٹری انٹیلیجنس کے جتنے بھی سسٹم ہے نا آن لائن وہ یہ چیک کرتے ہیں کرنل سعد صاحب. اچھا, تو یہ جتنے بڑے دماغ ہیں جی ٹھیک ہے, یہ جو بڑے بڑے دماغ ہیں نا جنہوں نے وی بک میں جعلی ڈاکومنٹس دعا کرنی چاہیے کہ کرنل صاحب کو کام کرنے کا موقع ملے. میں یہ جو کہنا چاہ رہا ہوں کہ کرنل صاحب ان سے بھی ایک لیول اوپر کے دماغ ہیں. یہ جو جن کی سربراہی میں جو ہیڈ کر رہے ہیں, ہاں جناب محمد جعفر صاحب. محمد جعفر صاحب, ہاں
تو اللہ کرے ان کا ایمان بھی سلامت رہے اور مضبوط رہے جی. اور ایک دوسرے ڈائریکٹر ہیں آئی بی کے، ان کا نام کیا ہے جناب چوتھے نمبر پہ؟ باسط عباسی صاحب. نہیں، یہ تو چیف کلیکٹر کسٹم ہے نا یار، باسط نہیں، میرے پاس نام ہے ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل محمد جعفر صاحب کے، کسٹم انفورسمنٹ چیف باسط عباسی صاحب، لیفٹیننٹ کرنل سعد ملٹری انٹیلیجنس، اور ڈائریکٹر FIA سراج الدین صاحب. ہاں، تو بڑا اچھے، میں سمجھ رہا ہوں کہ اللہ پاک ان کو ہمت حوصلہ دے، کیونکہ ان کے راستے میں رکاوٹیں بڑی آئیں گی. میں آپ بات کمپلیٹ کریں. اب جو میرے جو کوئٹہ کے جو سورسز ہیں نا، وہ بتا رہے ہیں کہ یہاں تو اتنا بڑا دھندا تھا کہ ایک پارٹی 100 گاڑیاں لاتی تھی اور ان کے ساتھ مل کے وہ 2 نمبری کر لیتے تھے. یہ VB والا جو چینل تھا. اچھا، اب ہونا تو یہ چاہیے نا وہاں سے. اور اب بھی مجھے وہاں سے ایک میرے ذرائع نے بتایا کہ وہاں کے جو کسٹم کے جو افسران ہیں، انہوں نے ایک سیاستدان کو کہا کہ یار اللہ کا واسطہ ہماری عزت داؤ پہ لگی ہے، 2 گاڑیاں آپ کھڑی کر دیں، یہ ذرا طوفان تھمنے دیں، کلاؤڈ برسٹ تھمنے دیں، سیلابی رالے تھمنے دیں، پھر آپ کو واپس دے دیں گے. یہ ایسے ہی چلتا ہے، ایسے ہی چلتا ہے. اچھا، لاہور میں بھی مجھے ایسی اطلاع ملی ہیں، کراچی میں بھی مجھے ایسی اطلاع ملتی ہیں کہ جی ذرا ہم نے پریس کانفرنس کرنی ہے، ایک دفعہ دے دیں، کون سا اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ یہ فلاں کیا، یہ فلاں کیا، فلاں کیا، تو ہم کہیں گے جناب اتنی گاڑیاں ہم نے برآمد کر لی. لیکن اس میں ایک اور بڑی چیز خوفناک میں آپ کو بتا دوں کہ پورے ملک میں، کراچی میں، اسلام آباد میں، پنڈی میں، پشاور میں، لاہور میں ٹوکن منی پہ قیمتی گاڑیاں دی ہیں افسران کو. 50,000 روپے 50,000 روپے دیا یار، 50,000 روپے کے 9-10 کروڑ کی گاڑی، اور ان کو وہ گھر پہ بھی استعمال کر رہے ہیں، ذاتی استعمال میں بھی ہیں. پھر آپ چھٹی پہ تھے، میں نے یہ خبر بریک کی کہ ایک صاحب یہاں ڈیپوٹیشن پہ آئے تھے وزارت تجارت سے، انہوں نے 2 گاڑیاں کسٹم میں اپنے استعمال میں رکھی، ایک ایکوا تھی اور دوسری مجھے اس کا نام بھول گیا، ٹیوٹا تھی شاید. اچھا، تو واپس چلے گئے ڈیپوٹیشن پہ کے، 2 گاڑیاں ساتھ لے گئے. ٹھیک ہے، اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے بھائی جان وزارت. میں نے ان کو کوشچن نامہ لکھ کے بھیجا، انہوں نے نہیں جواب دیا. اور اس کا اچھا، اب یہ جو ہے اس میں یہ کوشچن میں اس کمیٹی سے یہ بھی کہوں گا کہ یہ بھی دیکھیں کہ یہ گاڑیاں جو کروڑوں روپے مالیت کی ہیں، کس افسر کو 50,000 روپے ٹوکن منی میں دی گئی ہے. اور یہ کویسچن اس میں یہ ہے کہ یہ جو 4 افسران ہیں نا، ان کے اوپر اب ذمہ داری بڑھ گئی ہے، کیونکہ انہوں نے یہ بھی پتہ لگانا ہے کہ یہ جو 341 گاڑیاں ہیں نا، آیا ان میں سے کتنی عوام میں گئی ہیں اور کتنی ان افسران میں گئی ہیں کہ جن کا نام میڈیا پہ نہیں لے سکتے. اور یقین مانے ان کے لیے اگر ہماری حکومت سیریس ہوئی نا، ان پہ دباؤ نہ آیا جی، تو یہ چٹکی کا کام ہے. مثال کے طور پہ آپ ایکسائز کراچی کا ریکارڈ لے لیں، ان کا جو ایکسائز آفیسر ہے ان کو پوچھے بھائی کتنی نان کسٹم پیڈ گاڑیاں ادھر بتائیں نہ ذرا کہاں سے رجسٹرڈ، یہ تو 1 منٹ میں پتہ چل جاتا ہے. اسلام آباد والے سے پوچھ لیں، لاہور والے سے پوچھ لیں، دودھ کا دودھ، پانی کا پانی، 1 مہینے میں ہو جائے گا کہ کہاں کہاں کیا کیا واردات ہوئی ہے. لیکن مانگر صاحب، ایک جو چیز میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ میں نے ان لاز کی جو بریکیج ہوئی ہے نا، یہ جو کسٹم کے لاز، اس کا تھوڑا بہت کوشش کی ہے جاننے کی، تو اس میں مجھے یہ ملا ہے کہ 3-1 سال تک کی قید اس میں ہو سکتی ہے، زیادہ بھی ہو سکتی ہے، لیکن میری رسائی 3-1 سال والے ڈاکومنٹس تک ہوئی. تو اس میں جتنے بڑے بڑے نام شامل ہوں گے نا، تو مجھے نہیں لگتا کہ ان کو 3 سال کی قید دیں گے. بھائی جان، یہاں پہ ایسی وارداتیں بھی ہوئی ہیں. مجھے اب ہم چونکہ کسٹم پہ پروگرام کرتے ہیں، مجھے کسٹم کے انسپیکٹروں نے فون کر کے بتایا کہ یہاں پہ ہمارے آرمی کے جوانوں نے کوئٹہ میں ایک بڑی بڑی کھیپ جو ہے نان کسٹم پیڈ گاڑیوں کی پکڑ کے کسٹم کے افسران کے حوالے کی. انہوں نے آگے شو روموں پہ حوالے کر دی، ادھر سے نقدی پکڑی، انہوں نے کہا کہ چلیں جی. اب دیکھیں، آرمی تو اپنی ڈیوٹی کر رہی ہے، وہ تو ان کے حوالے کر کے چلے گئے، اور ان کا خیال تھا کہ ہم بڑے دیندار لوگوں کے حوالے کر کے گئے ہیں. لیکن اس کے بعد پتہ چلا کہ پاکستانی CSPs ہیں، ان کو کون پہنچ سکتا ہے یار، ان کی تنخواہیں اچھی ہیں، یہ تو کرپشن کر ہی نہیں سکتے. مانگر صاحب، میری جتنا آپ کے ساتھ میں ورک کر رہا ہوں نا، یہ ریسرچ ورک، یہ کسٹم اور باقی چیز پہ، اس لیول کے دماغ، اس لیول کے دماغ یہ کرپشن میں چلاتے ہیں، اس لیول کے چور دماغ، یہ اگر ذرا سے بھی پاکستان کے فائدے کے لیے استعمال کریں نا، اللہ کی قسم ہماری تقدیر بدل جائے. میں کہتا ہوں تقدیر بدل جائے پاکستان کی، ہمیں کوئی دور سے بھی پہنچنے کے قابل نہ ہو. کہ کوئی حکومت، مثلا شہباز شریف کی حکومت ہے، یہ سوچ لیں کہ یار ہم نے FBR اور کسٹم کو ٹھیک کرنا ہے. دیکھیں FBR اس دفعہ بھی خسارے میں ہے، اور انعامات دے دیے،
وہ دیکھیں وہ انفارمیشن منسٹر عطا اللہ تارڑ صاحب تک نے کہا کہ جی 600 ارب روپے نقصان ہمارا ہو رہا ہے کسٹم کی، وہ روئی والے کھاتے میں، جی سگریٹ کی روئی والے کھاتے میں، ایسیٹیٹ میں والے معاملے میں. تو یہ 600، تو وہ 600 ارب روپے آپ عوام پہ کیوں نہیں لگاتے؟ وہ 600 ارب آپ نے چھوڑ دیے کہ بھئی آپ نے انفارمیشن تو دے دی، ایکسیپٹ تو کر لیا. ہمارے حکمران قومی اسمبلی میں تقریریں کرتے ہیں نا ہاں کہ امیر امیر تر ہو رہا ہے، غریب غریب تر ہو رہا ہے، تو وہ امیر یہ خود ہے نا. مانگڑ صاحب معذرت سے آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، وہ امیر یہ خود ہے نا، یہ خود بھی تو امیر سب سے سے امیر پہلے ہو تو رہے ہیں. اسمگلر امیر تر ہو رہا ہے نا، اسمگلر امیر ہو رہا ہے. ہاں جی. اور پھر وزیر اعظم معائنہ کمیشن نے جو کام کیا وہ ادھورا کام کیوں کیا؟ ادھورا کام کوئی. تو ناظرین یہ تھی ڈیجیٹل سسٹم میں جو نقب لگائی گئی اس کے حوالے سے فالو اپ. اس کے اوپر جو ہماری کمیٹی نے کام شروع کیا ہے، ہماری دعا ہے کہ اللہ کرے یہ کمیٹی جو ہے ہمت اور جرت کے ساتھ اپنا کام جاری کرے اور یہ جاری رکھے. اور اس کمیٹی کے ممبران سے بھی میری گزارش ہے کہ صبح شام دوپہر جو ہے وہ آیت الکرسی کا ورد آپ زیادہ کر دیں. ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ اگر مرض زیادہ ہو تو آیت الکرسی کی تعداد بڑھا دینی چاہیے. مثال کے طور پہ اگر آپ پہلے 10 دفعہ صبح آیت الکرسی پڑھ کے نکلتے ہیں، اب آپ کا مقابلہ جو ہے مافیا کے ساتھ ہے. ایک طرف سمگلر مافیا ہے، دوسری طرف آپ کے اپنے ہی ان کے سہولت کار ہیں. تو 10 کی بجائے آپ 20 دفعہ صبح کے وقت کر دیں آیت الکرسی کو، اور دوپہر کو 20 دفعہ کر دیں، شام کو 20 دفعہ کر دیں، تاکہ پریشر آپ کے اوپر جو ہے طاقتی طاقتوں کا کم رہے اور آپ ملک و قوم کے مفاد میں ایک بہترین تفتیش جو ہے وہ آگے بڑھا سکیں. شمشاد مانگٹ اور جناب ایس ایچ بنگش کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.